الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم درس قرآن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا سورہ بقرہ کا درس چل رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی 32 آیات کا ہم ترجمہ اور تفسیری فوائد سن چکے ہیں۔ ابھی ہم نے آیت نمبر 33 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیری فوائد سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم انہیں ان اشیاء کے نام تو بتا دو۔ تو جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قال یا آدم انبئهم باسمائهم، یعنی اللہ نے فرمایا، اے آدم، انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ پھر اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائی۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم و کمالات میں زیادتی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی و جسمانی کا مجموعہ بنایا، اور فرشتوں کے لیے حصول کمالات کا وسیلہ بنایا۔ تو انہیں حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کیونکہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف
اور اپنے مقولے اتجعل فیہا کی معذرت بھی ہے۔ بہرحال تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا اور ملائکہ مقربین سمیت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے، اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدے کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ قرآن پاک کی 7 صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اب آئیے اس آیت میں سجدے کا ذکر ہوا تو سجدے سے متعلق کچھ شرعی احکام سماعت فرماتے ہیں۔ اس آیت میں سجدے کا ذکر ہے، اس مناسبت سے یہاں سجدے سے متعلق چند احکام ہم بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، سجدے کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عبادت کا سجدہ اور نمبر 2 تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جس سے مسجود یعنی جسے سجدہ کیا جائے اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے، شرعی حکم ہے اس سجدے سے متعلق، یہ قطعی عقیدہ ہے کہ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا اور نہ کسی شریعت میں کبھی جائز ہوا۔ سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی شریعت میں کبھی بھی کسی کے لیے جائز نہیں قرار دیا گیا۔ جہاں سجدہ کیا بھی گیا ہے غیر خدا کو تو وہ تعظیم ہی کا سجدہ ہے، نہ کہ عبادت کا۔ تیسرا جو مسئلہ یہاں پہ بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا تھا، اور وہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں نہ تھا، صرف سر جھکانا تھا۔ یعنی فرشتوں نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا تھا وہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، صرف سر جھکانا نہ تھا، یعنی باقاعدہ سجدہ تھا۔ چوتھا جو مسئلہ یہاں پہ ہم نے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعتوں میں تعظیمی سجدہ بھی منسوخ کر دیا گیا، اب کسی کے لیے جائز نہیں، لہذا کسی پیر یا ولی یا مزار کو سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ سجدہ تعظیمی کرنے والوں پر یہ بہتان باندھنا کہ یہ معبود سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں، یا اس تعظیمی سجدے سے یعنی یہ کسی پہ بہتان باندھنا یہ اس تعظیمی سجدے سے بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو مشرک و کافر کہنا ہے۔ کسی کے بارے میں یہ یعنی گمان کرنا یا یہ حکم لگانا کہ اس نے سجدہ عبادت کیا ہے تو یہ گویا کہ ہم نے اس کو کافر و مشرک قرار دیا۔ تو سجدہ تعظیمی کرنا تو حرام تھا، وہ تو حرام کا مرتکب ہوا، لیکن یہاں پہ جو ہے کسی مسلمان کو کافر سمجھ لینا یا کافر کہہ دینا یہ گویا کہ اپنے آپ کو کافر کہنا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے غیر اللہ کو تعظیم سجدہ کرنے کے حرام ہونے پر ایک عظیم کتاب لکھی ہے جس کا نام الزبدۃ الزکیہ، الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ، جس کا ترجمہ ہے غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کا بیان۔ یہ کتاب فتاوی رضویہ کی 22ویں جلد میں موجود ہے، اس کا مطالعہ کرنا انتہائی مفید ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ تکبر ایسا خطرناک عمل ہے کہ یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے
کہ وہ تکبر کرنے سے بچے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے۔ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنی ذات کو بلند سمجھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے تکبر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے وہی عذاب پہنچے گا جو تکبر کرنے والوں کو پہنچے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح طور پر قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔